صرف پشاور میں خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہی جذبہ تھا جو پاکستان کو پھر ایک دفعہ پھر آگے لے کے جا رہا تھا، اور پھر آپ کے ہمسائے ممالک کے وزیر اعظم پاکستان آ رہے تھے، میں کہیں نہیں جا رہا تھا، وہ آ رہے تھے، انہوں نے یہی جذبہ تھا جو پاکستان کی اکنامک پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف پشاور میں اس وقت خطاب کر رہے ہیں پارٹی کارکنوں کو، اور آپ کو بتائیں کہ پشاور میں نون لیگ کے صوبائی انتخابات ہوئے ہیں۔ اس موقع پر کچھ ہلڑ بازی بھی دیکھنے میں آئی، تاہم صوبائی جنرل کونسل کے انتخابات کے موقع پر خطاب کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ان انتخابات میں منتخب ہونے والے جو پارٹی کے ورکرز ہیں ان کی کامیابی پر خوشی ہوئی ہے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ پارٹی مزید جو ہے وہ پشاور سمیت پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں بھرپور طریقے سے کام کرے گی۔ ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کر دینا ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کا خطاب کراچی میں جاری ہے، جو کہ ایک اہم موقع پر ہے، اور وہ موقع ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی کونسل کے انتخابات کا، جس میں مختلف امیدوار تھے مختلف پارٹی پوزیشنز کے لیے، اور ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ کچھ اختلافات بھی سامنے آئے ہیں، کچھ ہلڑ بازی کے واقعات بھی سامنے آئے، اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ سر انجام خان نے اختلاف کیا مسلم لیگ نون کے کچھ قیادت کے فیصلوں سے، اور احتجاجاً اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ انڈسٹری لگ رہی تھی، جگہ جگہ پہ اللہ کے فضل و کرم سے ترقی ہو رہی تھی، ڈیم بن رہے تھے، موٹر ویز بن رہی تھی، ہوائی اڈے بن رہے تھے۔ ہم تو پشاور کا بھی ایک بڑا جدید منصوبہ بنانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا، اور پاکستان اس خطے میں سب سے آگے تھا ترقی کی دوڑ میں۔ یہ جنوبی ایشیا میں پاکستان نمبر 1 تھا، ہماری کرنسی ہندوستان کی کرنسی سے زیادہ مضبوط تھی، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس خطے سے بھی آگے نکل رہے تھے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن بنایا، آپ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح، آپ کو یاد ہونا چاہیے، ایک ٹیلی فون کنیکشن، یہ موبائل سے آنے کی پہلے کی بات ہے، موبائل سروس بھی ہم نے پاکستان میں شروع کی۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں ٹیلی فون کنیکشن جو تار والا ٹیلی فون ہوتا ہے جو گھر کے اندر لگا ہوتا ہے، اس کی 4 سال ویٹنگ لسٹ تھی، 4 سال انتظار کرنا پڑتا تھا۔ ہماری حکومت وہ تبدیلی لے کر آئی کہ 4 سال تو دور 48 گھنٹوں میں، پھر 24 گھنٹوں کے اندر وہ کنیکشن لگنے شروع ہو گئے تھے۔ آپ میں سے نوجوانوں کو تو شاید یہ بات یاد نہ ہو، لیکن جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں ان کو یاد ہونی چاہیے یہ باتیں، بلکہ نوجوانوں کو بتائیں کہ ہماری حکومت نے کیا کیا ملک کے لیے، ہم نے کیا اقدامات کیے پاکستان کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان آگے بڑھتا جا رہا تھا، ارد گرد ممالک پاکستان کو دیکھ کر وہ جو انوی کہتے رشک کرتے تھے، رشک کہ یہ ملک کیسے ترقی کے میدان میں ہم سے بھی آگے نکلتا جا رہا ہے۔ ان ملکوں کے دلوں میں یہ آیا، انہوں نے ٹھان لی کہ ہم بھی پاکستان کی پالیسیز کو اپنائیں گے۔ انہوں نے پاکستان کی پالیسی کو اپنایا، وہ آگے بڑھ گئے، یہاں مارشل لا لگ گیا، یہاں جو ہے وہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، یہاں قانون ٹوٹ گئے، یہاں آئین ٹوٹ گئے، اور یہاں پر پارٹیاں ٹوٹ گئیں، پارٹیوں کو انہوں نے توڑ کر رکھ دیا، کوئی کاف لیگ بنا دی، اس میں سے کوئی کسی اور کو بنا دیا۔ آج وہی کاف لیگ مشرف لیگ کہیں اور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی کوئی، اور جیسے انہوں نے کہا وہ اپنی کو ورلڈ 11 بن رہی ہے وہاں پر۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اس طرح سے ملک چلتے ہیں؟ کبھی اس طرح سے نہیں چلتا، گھر نہیں چلتا بھائی، کوئی فیکٹری نہیں چلتی، کوئی دکان نہیں چلتی، دکانداری نہیں چلتی، تجارت نہیں چلتی، کسی کا گھر نہیں چلتا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے، اور یہ اسی لیے ہم ایک نیا عزم لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر دوبارہ موقع دیا تو ہم پاکستان سے انشاءاللہ پھر اسی عزم کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ جذبے کے ساتھ اس ملک کی تعمیر کا دوبارہ کام شروع کریں۔ آج کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ آج اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک کے اندر پاکستان 64 سال کا ہو گیا ہے، 64 سال کا۔ کتنے سال کا ہو گیا پاکستان؟ پارلیمنٹ آج بھی بے وقت چل رہی ہے، اس کو بے وقت بنا دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ آج بھی اسی طرح سے کمزور ہے،
اس کو کمزور سے کمزور تر رکھا جاتا ہے. عدالتی فیصلوں کو آج بھی روندا جاتا ہے. عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں, ان کو ٹھکرا دیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر اسی طرح سے بدعنوانی اور کرپشن آج بھی جاری ہے. ہمارے زمانے میں کوئی کرپشن نہیں ہوتی تھی. آج اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف کسی قسم کا کوئی کرپشن کا آج تک کیس نہیں ہوا. یہاں مسلم لیگ نون کے صدر پشاور میں خطاب کر رہے ہیں لیگی کارکنوں کو, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ آج کمزور اور بے وقت بنا دی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتی فیصلوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے, بدعنوانی اور کرپشن جاری ہے. ہائی جیکنگ, اور وہی ہائی جیکنگ کا کیس جب عدالت آزاد ہوئی اس نے ہائی جیکنگ کیس نکال کر باہر پھینک دیا کہ کیس ہے, فراڈ ہے یہ. اور آپ دیکھیں اسی کیس میں 27 سال سزا, اور آپ جانتے ہیں 14 مہینے اندر وہ جیل میں, ہتھکڑیاں اٹک قلعے میں. سردار صاحب بھی اٹک قلعے میں میرے ساتھ کوئی 1-2 مہینے گزارے انہوں نے آ کر وہاں پر, اور پھر 14 مہینے وہ اٹک کی قلعے میں, ہتھکڑیاں, ملک بدری. بھائی یہ کوئی ہے یار, ملک چلانا ہے تو اس طرح ملک چلاتے ہیں کبھی؟ ایسے ملک چلتا ہے؟ ایسے تو ملک برباد ہوتے ہیں, تباہ و برباد ہوتے ہیں, معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ہم اسی لیے تو آج پیچھے ہیں, اسی لیے تو آج کشکول لے کر دنیا کے اندر مانگنے نکل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں. اسی لیے تو پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کے اندھیروں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اسی لیے تو ہمارے چولہے بجھتے جا رہے ہیں, گیس نہیں آتی, گھروں میں کھانا نہیں پکا سکتی عورتیں, بہت سارے لوگوں کو بازار سے جا کے کھانا لانا پڑتا ہے. اسی لیے تو ہماری ایکسپورٹس آج پھر ہندوستان کے مقابلے میں 10 گنا کم ہیں. اس لیے تو پاکستان ترقی نہیں کر رہا. عام نوجوان ڈگریاں ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خدا کی قسم اگر وہی مومنٹم جاری رہتا جو ہم نے 1990 میں شروع کیا تھا, وہی اگر سپیڈ جاری رہتی, وہی ترقی کی رفتار جاری رہتی, آج یہ تمام نوجوان جو ہے ان کو باعزت روزگار ملا ہوتا, کوئی بے روزگار نہ ہوتا. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہاں پر کوئی دہشت گردی کی جنگ نہ ہوتی, یہاں کوئی خودکش دھماکے نہ ہوتے, یہاں کسی امریکہ یہ سپر پاور کا تسلط نہ ہوتا, یہاں روز روز کی لڑائیاں نہ ہوتی. ہم ایک سیٹ پیس کے اوپر جا رہے ہوتے, یہ ملک پرامن ہوتا, یہ ملک ترقی یافتہ ملک ہوتا, خوشحال ملک ہوتا, ہر خاندان پاکستان کا خوشحال ہوتا, کسی کے پاس کوئی یہاں غربت نہ ہوتی, اور یہاں بیماری نہ ہوتی, یہاں بھوک نہ ہوتی, افلاس نہ ہوتی. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک ترقی یافتہ اور باعزت ملک ہوتے, یہاں ڈرون حملے نہ ہوتے, ہمارے فوجی اس طرح سے نہ مارے جاتے. آپ جانتے ہیں کہ مجھے 5-6 دفعہ کلنٹن نے ٹیلی فون کیا, دنیا کے پرائم منسٹر نے مجھے فون کیے, دنیا کے صدروں نے مجھے فون کیے. ہم اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہے, ہم مشرف کی طرح سے پاؤں میں نہیں گرے, ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. ہم نے کہا اگر تمہاری قومی غیرت ہے, پاکستان کی بھی قومی غیرت ہے, ہم کسی کے آگے جھک نہیں سکتے, بک نہیں سکتے. پاکستان کے ساتھ ظلم ہے, پختونوں کے ساتھ ظلم ہے, اس صوبے کے خیبر کے رہنے والوں کے ساتھ ظلم ہے. جو سزا آپ نے بھگتی ہے, کیا کوئی پاکستان کے اندر اس کی کوئی مثال ہے؟ دنیا میں مثال نہیں تو پاکستان میں کہاں سے مثال ہوگی؟ دنیا میں مثال نہیں. آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا, بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, اور پختونوں کو, اس صوبے کے رہنے والوں کو نواز شریف کی طرف سے سلوٹ اور شاباش اور سلام. فاٹا کے علاقے دیکھیں, میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں, وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرتا ہوں. فاٹا کے بڑا آپ نے ہمت دکھائی ہے, آپ کی جرأت کو سلام, آپ کی ہمت کو سلام, آپ کے جذبے کو سلام. آپ اس کے باوجود آپ جو ہے وہ جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کس طرح سے آپ کو تباہ و برباد کر دیا, کس طرح سے فاٹا کو یہاں پہ ڈرون حملوں نے اڑا کے رکھ دیا, اس کے باوجود آپ
जिस जुर्रत का, बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से अपने फाटा के लोगों को, भाइयों को सलाम करता हूं। कितना जुल्म है। 35,000 लोग शहीद हो गए, 35,000 लोग इस मुल्क के अंदर, इन बमों के धमाकों में, ड्रोन हमलों में और इनकी दहशतगर्दी में 35,000 लोग शहीद हो गए और कहते हैं $60 अरब का पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ा है। इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा है कि सरदार साहब मुझे कह रहे हैं कि 60 नहीं, अब 70 हो चुका है। 70। ये मुल्क जिसके ऊपर $60 अरब का कर्जा है, उतनी अमाउंट जो है वो हमने इसमें झोंक दी है, इस वॉर ऑन टेरर में, और फिर इतने 35,000 लोग शहीद हो गए। अभी किसका दिया हुआ ये तोहफा है? ये इसका हिसाब किससे किया जाए? किससे इसका हिसाब मांगा जाए? मुशर्रफ से जरूर मांगा जाए, मुशर्रफ से जरूर मांगा जाए, लेकिन इनसे क्या मांगा जाए जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं? इनसे क्या कहा जाए? जब इनसे क्या मांगा जाए? जिन लोगों ने इनसे क्या मांगा जाए, जिन्होंने मुशर्रफ की पॉलिसियों को आज तक जारी रखा हुआ है, मुशर्रफ की पॉलिसियां की तसलसल है, इनसे क्या मांगा जाए? और जब एबटाबाद पे हमला होता है, तो जनाब अमेरिका की तारीफ की जाती है। एबटाबाद पे हमला होता है तो उनके अखबारों में शाबाश के बयान दिए जाते हैं। एबटाबाद में हमला होता है तो कहा जाता है वाह, वेल डन, ग्रेट विक्ट्री, अजीम फतह। मुझे बताओ उसके बाद यानी इनका क्या किया जाए? जो उन पॉलिसीज को जारी रखे हुए हैं, उनका क्या किया जाए? कि जो कहते हैं कि ड्रोन बंद होने चाहिए, उन्होंने भी सिर्फ अपने वो बात करने की खातिर कहा कि जनाब ड्रोन हमले बंद किए जाएं। क्या पूछा? जिसको लिप सर्विस कहते हैं, क्या कहा जाए उनको जिनको खुद ये पता था कि ड्रोन को बलोचिस्तान से उड़ता है और ट्राइबल एरिया में आके बम फेंकता है, फिर बलोचिस्तान में जाके लैंड करता है? किसको कहते हैं कि जनाब ड्रोन बंद करो? भाई ड्रोन बंद करने थे तो आप खुद उनको बंद करते। किससे आप दरखास्त कर रहे हैं कि ड्रोन बंद करो? कितनी ज्यादती, कितना जुल्म है। हुजूर, ये मुनाफिकत, ये धोखा इस कौम के साथ नहीं चलेगा, और जो धोखा देने की इस कौम को कोशिश करेगा, ये कौम जो है कभी उसको माफ नहीं करेगी। हमने आज तक अपनी कौम को कभी धोखा नहीं दिया। हमने सब कुछ दुख सह लिया, हमने तकलीफें बर्दाश्त कर ली। मेरे वालिद जद्दा में फौत हुए, हमें नहीं आने दिया गया पाकिस्तान में उनके जनाजे को यहां पर कंधा देने के लिए, उनको कब्र में उतारने के लिए। हमने पाकिस्तान की खातिर, अपने मुल्क की खातिर हमने ये भी दुख सह लिया, हम ये भी बर्दाश्त कर गए। 7 साल, 7 years, कभी कोई एग्जाइल में या मुल्क बदरी में कोई बंदा आसानी के साथ वक्त गुजार सकता है? 7 महीने नहीं गुजरते तो 7 साल तो बड़ी दूर की बात है। और नवाज शरीफ तो वो है जो पाकिस्तान के लिए जीता है और पाकिस्तान के लिए मरेगा। हमने तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की आज़ादी इस वक्त जो पामाल हो रही है वो मेरी आंखें उसको देख नहीं सकती।
دیکھ نہیں سکتی؟ مجھے یہ بتاؤ میرے بھائیوں، اتنا کیوں مجھے اتنی ضد کرنی پڑی؟ سردار صاحب بھی اس میں شامل ہیں، یہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اس دن، یہ بھی پارلیمنٹ کے اندر اس دن بیٹھے ہوئے تھے رات کے 2 بجے تک، اور بھی یہاں پہ جو ہمارے وہ مشاہد اللہ رات کے 2 بجے تک قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا، احسن اقبال رات کے 2 بجے تک اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا، کیپٹن صفدر رات کے 2 بجے تک اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا، مرتضی عباسی بیٹھا ہوا تھا رات کے 2 بجے تک، اور سردار مشتاق رات کے 2 بجے بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے؟ بولو، یہ 2 بجے تک رات کو بیٹھے ہوئے تھے قومی اسمبلی میں، اور وہاں پر اتنا وقت کیوں لگا بھائی؟ اس بات کے لیے، حکومت کو منانے کے لیے کہ ایبٹ آباد کے اس واقعے پہ جس کے پاکستان کا سر شرم سے جھکا ہے، اس پہ ایک انکوائری ہونی چاہیے، بے لاگ انکوائری ہونا چاہیے، اور اس کا بے لاگ احتساب ہونا چاہیے۔ یہ اگر میں نے کیا تھا، اپنی پارٹی ہماری نے کیا تھا، تو کوئی یہ پاکستان کے لیے ٹھیک کیا تھا یا نہیں ٹھیک کیا تھا؟ چند دنوں کے بعد آپ جانتے ہیں کراچی میں مہران پی این ایس مہران پر جو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ اتنا بڑا نقصان، اور آج تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ذمہ دار تھے، کون سرکاری لوگ ذمہ دار تھے، کون غیر سرکاری لوگ ذمہ دار تھے، کیا اس واقعے کے محرکات تھے؟ اربوں روپے چلے گئے، اس طرح کے طیارے دوبارہ ہمیں مل نہیں سکتے، اس طرح کا ساز و سامان ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے دفاع کے لیے اتنا قیمتی ساز و سامان تھا، وہ کیسے تباہ ہو گیا، کیوں کر ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ اس قوم کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس قوم کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، کیوں وہ کیسے ہوگا؟ مجھے پتہ نہیں تو اس قوم کو کیسے پتہ ہوگا؟ ہم نے اس کے لیے انکوائری کی بات کی، ابھی تک کوئی انکوائری کمیشن نہیں ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح طرح، یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ بھائی سنیں، اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے یہاں پر؟ کیا یہ ملک اس قوم کا 17 کروڑ عوام کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس کا ملک ہے؟ کوئی 1-2 لوگوں کا ملک ہے یا پاکستان کے 17 کروڑ عوام کا ملک ہے؟ لیکن 17 کروڑ عوام کو حرام ہے کہ کچھ پتا ہو، یا ان کو کچھ بتایا جائے، یا ان کو کچھ سمجھایا جائے، یا ان کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے، کسی چیز کی رپورٹ۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا لگ سکا آج تک 1971 میں ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ آج تک تو وہ رپورٹ اس قوم کے سامنے نہیں آئی، رپورٹ اس قوم کے سامنے نہیں آئی۔ وہ آج تک بھی سرد خانوں میں، آج تک بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ بینظیر بھٹو کو جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا، آج تک کوئی رپورٹ اس قوم کے سامنے نہیں آئی۔ بہت ساری، اور کارگل کیسے ہوا، یہ کارگل کا کیسے ہوا، آج تک اس قوم کے سامنے نہیں آئی۔ اور وہ دیکھیں، کارگل سے پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم پاکستان آتے ہیں، آ کے نواز شریف کو ملتے ہیں، کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہم بھی ایٹمی قوت بن گئے، آپ نے بھی دھماکے کیے، ہم دونوں برابر کی چوٹ ہو گئے، کیوں بیٹھ کے صلح کریں؟ صلح کی یا نہیں کی؟ صلح دلی میں نہیں ہوئی تھی، لاہور میں ہوئی تھی، لاہور میں۔ صلح ہندوستان میں نہیں ہوئی تھی، پاکستان میں ہوئی تھی۔ صلح کہاں ہوئی تھی؟ ہندوستان میں ہوئی تھی یا پاکستان میں ہوئی تھی؟ صلح کی، اور کہا آؤ ہم کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں، ہم باقی مسائل بھی حل کرتے ہیں، میں دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ میں نے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور باعزت طور پہ بڑھایا۔ پاکستان کی عزت توقیر اللہ کے فضل و کرم سے اوپر تھی۔ یہاں جو آوازیں لگتی ہیں نا، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، آوازیں لگتی ہیں، کبھی دائیں سے آتی، کبھی بائیں سے آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہاں سے آتی ہے؟ جن کو پتہ نہیں ہے کہ ملک کیسے چلاتے ہیں، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں اکانومی کیا ہوتی ہے، جن کا پتہ نہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ پاکستان کے غریب لوگوں کے بنیادی مسائل کیا ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ کارخانوں کو کیسے چلانا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ لوڈ شیڈنگ کو کیسے ختم کرنا ہے، اور جن کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کو کس طرح سے ترقی کے میدان میں آگے کرنا ہے، پاکستان کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو وہ جناب وہ اپنا کیا بات کر رہا تھا میں، جن کے اعلان لاہور کے بعد کیا بات ہو رہی تھی ابھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم تو
وہ پالیسیاں کریں گے, وہ تبدیلی لائیں گے. تبدیلی کا نعرہ آج کل بڑا چل رہا ہے نا. اور بھائی ہم سے پوچھو جو تبدیلی 10-20 سال پہلے اس ملک میں لے آئے. ہم سے پوچھو جس نے سٹیٹس کو توڑا اس ملک میں آ کر. ہم سے پوچھو اللہ کے فضل و کرم سے جنہوں نے پاکستان میں جمود کو توڑا, سٹیٹس کو توڑا. ہم نے پچھلے 40 سال پہلے کے سارے سٹیٹس کو توڑ کے رکھ دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اقتدار کی پرواہ بھی نہیں کی. اور پھر غلام اسحاق خان صاحب نے اسمبلی توڑی. ہم نے کہا ٹھیک ہے پاکستان کے عوام کے پاس جاتے ہیں. اپنی حکومت چھوڑ دی. ہمیں پاکستان سے زیادہ اپنی حکومت عزیز نہیں ہے. ہم پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچا کر کبھی حکومت میں آنے والے نہیں ہیں. ہم 10 دفعہ پاکستان کے پہ اپنی حکومتوں کو قربان کرنے والے ہیں. ہم اپنے اقتدار کو قربان کر سکتے ہیں پاکستان کی خاطر. اور ہم وہ تبدیلی لے کر آئے. ہم تو تبدیلی لا چکے اس ملک کے اندر. اور جو تبدیلی پہلے لا چکے ہیں, کیا وہ آئندہ بھی تبدیلی لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے؟ ہمارا تو نعرہ ہی تبدیلی ہے بھائی. ہمارا تو موٹو تبدیلی ہے. اس دن تبدیلی آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم تبدیلی لائیں گے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہم تبدیلی لائیں گے. اور ہم ایسی تبدیلی لائیں گے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت دنیا کے اندر ہو. یہ وہ کہہ رہے ہیں. وہ جب آئیں گے نا تب کی بات ہے نا. وہ آئیں گے تو پتہ نہیں لائیں گے یا نہیں لائیں گے, اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو وہ جب آئیں گے پھر بات کریں گے. ہم تو 1998 میں ایسی تبدیلی لائے تھے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں آئی تھی. اور مجھے یہ بتائیں, جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا, کیا پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ پاکستان کا سبز پرچم دنیا میں بلند ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ بھائی بس. اور میرے بھائیوں, میں تو بس ٹھیک ہے. آج میں ہم تو سمجھتے تھے کہ تقریر ادھر سے ہو رہی ہے, وہ اب ادھر کی بجائے ادھر سے ہونی شروع ہو گئی ہے. اس کے جذبے کو سلام, اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اس کے جذبے کو سلام. تو میرے بھائیوں, اب کیا آج کا کیا ذکر کریں یار. ابھی دیکھیں نا, میمو گیٹ جو ہے, میمو گیٹ بتائیں ابے یہ کیوں کر ہوا یار؟ یہ میمو گیٹ ہوا کیوں؟ اس کی نوبت کیوں آئی؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ ہمیں جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے؟ اس کو جاننے کے لیے میں سپریم کورٹ گیا ہوں. اپنی ذات کی خاطر نہیں بھئی, خدا کی قسم میرا اس میں کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے, ذاتی مفاد نہیں ہے. میں قوم کے مفاد میں گیا ہوں, اپنے ملک کے مفاد میں گیا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اس قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس قوم کے خلاف سازش کرنے والے کون لوگ ہیں. یہ پتہ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ میں گیا ہوں, مجھے اس میں کسی کی پرواہ نہیں ہے. بھئی اتنے سبق سیکھنے کے بعد, اتنی مشکلوں سے گزرنے کے بعد, اگر میں اپنی ذات کی سیاست کروں گا تو پھر میں ہاتھ جوڑ کے قوم سے معافی مانگ کے چلا جاؤں گا. مجھے چلے جانا چاہیے. اب نہیں وقت اپنی ذات کے لیے سوچنے کا, اب وقت ہے اپنی قوم کے لیے سوچنے کا, اپنے پاکستان کے لیے سوچنے کا, اور کس طرح سے پاکستان کا ہم نے سر بلند کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنے کا. آپ کو اب میں کیا بتاؤں, یہاں ریلوے بھی بند ہو رہی ہے, پی آئی اے بند ہو رہی ہے, سٹیل ملیں بند ہو رہی ہیں, ہر چیز بند ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ 400 ارب روپے کا سال کا ان چیزوں پہ نقصان ہو رہا ہے. ہم جو ہے وہ کیری لوگر بل کے لیے بھیک مانگنے کے لیے بےتاب ہیں کہ ادھر سے کوئی پیسہ آ جائے. ادھر سے پیسہ کتنا آئے گا سال کا 100-150 کروڑ, وہ بھی نہیں آ رہا.
اور یہاں 100-150 ارب روپیہ اور یہاں 400 ارب ہم اپنے ہاتھوں سے گوا رہے ہیں. یہ کیا الٹی گنگا بہ رہی ہے؟ کتنی زیادتی، کتنا ظلم ہے. یہ ملک کے ساتھ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ظلم کو اب بند ہونا چاہیے. جس ملک کے اندر پینے کا صاف پانی لوگوں کو نہیں ملتا، جس ملک کے اندر بجلی نہیں ملتی، بچے جو پڑھ نہیں سکتے، چولہے نہیں جلتے، صحت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، لوگوں کے بچے جو ہیں وہ بیماری سے خدا نخواستہ مر جاتے ہیں، ان کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. بھائی خدا کی قسم، جب تک ہم یہ تبدیلی ملک کے اندر اب نہیں لے کے آئیں گے، ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ سارا کام ریورس ہونا چاہیے، سارا کام ریورس ہونا چاہیے. جو میری اس وقت بات سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ٹی وی پہ سن رہے ہیں، اپنے دل میں میرے ساتھ یہ عزم پیدا کرو آج پیدا میرے ساتھ عزم کہ ہم انشاءاللہ اس ملک کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نواز شریف کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے آگے بڑھیں گے، قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھیں گے. ہم نواز شریف کا ساتھ دیں گے، اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ساتھ دیں گے، ایک پاکستان کو تبدیل کرنے کے لیے ساتھ دیں گے، اور یہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو خوشحال بنانے کے لیے، ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے کریں گے. اور میں نے بڑے جوش میں بڑے جوش میں میں نے آج دل سے جو میرا جذبہ نکل رہا ہے اس کو سامنے رکھتے میں نے آپ سے اپیل کی ہے. اور آج پشتونوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں، پشتون میری اس بات کا ضامن بن جائیں، گواہ بن جائیں، اس قافلے میں خود شامل ہو جائیں، کیونکہ پشتون جو وہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. میں پیر صاحب شاہ صاحب کو، یہ صدر بنے ہیں پیر صاحب شاہ، اور ایک دفعہ پھر آپ کی طرف سے مبارکباد دے رہا ہوں. پیر صاحب شاہ صاحب، رحمت سلام خٹک صاحب، آپ بھی اب مہربانی کر کے آپ خود بھی متحرک ہو جائیں، اپنے کارکنوں کو بھی متحرک کریں. کارکن جو ہیں وہ ہر سیاسی پارٹی کی ایک بیک بون ہوتی. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف پشاور میں خطاب کر رہے تھے. یہاں وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. News Flash is brought to you by Eagle Firebolt 70 نیا ڈیزائن، جدید ہیڈ لائٹ اور میٹرز، اور سب سے بڑھ کر ایگل کا نام Eagle Firebolt 70 سے کچھ اور زیادہ. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا خطاب آپ سن رہے تھے. وہ صوبائی جنرل کونسل کے عہدیداران کے انتخاب کے بعد وہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے عہدیداران کی کامیابی پر. اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا انتخاب شفاف بنیادوں پر ہوا ہے اور انہیں ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزت ملنی چاہیے، اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کارکن جو ہے وہ نہ صرف پارٹی کو، پی ایم ایل این کو انشاءاللہ ایک مضبوط ترین پارٹی بنائے گا، بلکہ ملک و قوم کو بھی انشاءاللہ، اور ہماری حکومت کو بھی جو اللہ کے فضل و کرم سے آئے گی، اس کو بھی یہ مضبوط ترین حکومت بنائیں گے. ان سے کام لیں. یہ بڑے محبت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں مسلم لیگ کے لیے محبت ہے، ان کی رگوں میں محبت ہے. یہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ کرنے کے لیے آپ مہربانی کر کے فیصلے کیجئے، ان کو اختیارات دیجئے، ان کو ٹیمیں بنائیں، آگے لگائیں. دیکھیں انشاءاللہ صوبہ خیبر جو ہے وہ دنوں میں بدل جائے گا، دنوں میں انشاءاللہ یہاں پہ ایک انقلاب آئے گا، اور یہ انقلاب انشاءاللہ باقی پاکستان میں بھی آئے گا، اور یہ ایسا انقلاب آئے گا جو ہر قسم کی سونامی کو بہا کر لے جائے گا. مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک میں ایسا انقلاب آئے گا جو ہر قسم کی سونامی کو بہا کر لے جائے گا. ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آج وہ پشاور میں خطاب کر رہے ہیں. پشاور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی مقامی اور صوبائی قیادت کا انتخاب کیا گیا ہے، اور پیر صابر شاہ پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ خیبر پختونخوا کے
صدر منتخب ہوئے ہیں اور میاں محمد نواز شریف نے تمام عہدیداروں کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نیا عزم لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا تو اسی عزم اور جذبے کے تحت ملک کی تعمیر کریں گے، ملک کو آگے لے کر چلیں گے اور پورے ملک میں ایک انقلاب لے کر آئیں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک میں ایسا انقلاب آئے گا جو ہر قسم کی سونامی کو بہا لے جائے گا۔ اور میاں محمد نواز شریف نے میمو گیٹ کے حوالے سے بھی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میمو گیٹ ہوا کیوں، اس کی نوبت کیوں آئی، یہ جاننے کے لیے میں سپریم کورٹ گیا ہوں۔ خدا کی قسم ذاتی نہیں، قوم اور ملک کے مفاد میں سپریم کورٹ گیا اور قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ سازش میں کون ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذات کی سیاست کرنے کا وقت اب گزر چکا، اب ملک کی خاطر سوچنے کا وقت ہے۔ جی ہاں، میاں محمد نواز شریف جو آج خاصے جذباتی بھی دکھائی دیے اور سیاست کارکنوں کی نعرہ بازی اور ان کے جوش پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے دکھائی دیے۔ ایک طرف انہوں نے پرویز مشرف پر براہ راست تنقید کی تو دوسری جانب انڈائریکٹ موجودہ حکومت صدر آصف علی زرداری اور تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسی تبدیلی لائیں گے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت پوری دنیا میں ہو، یہ وہ کہتے ہیں اور وہ ایسا تب کریں گے جب وہ آئیں گے، یہ تب کی بات ہے، وہ آئیں گے بھی یا نہیں اس کا بھی ابھی کچھ پتہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا انقلاب مسلم لیگ نون لے کر آئے گی جو ہر قسم کی سونامی کو بہا کر لے جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا مطالبہ تھا کہ پرویز مشرف سے حساب مانگا جائے۔ پرویز مشرف کو ہمارے خلاف ہائی جیکنگ کے سوا کوئی کیس نہیں ملا، ہمارے خلاف کرپشن کا کوئی کیس کبھی سامنے نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا اپنے دور حکومت کے حوالے سے کہ ہمارے دور حکومت میں ملک نے سب سے زیادہ ترقی کی اور ہماری کرنسی بھارت سے زیادہ مضبوط تھی، ٹیلی کمیونیکیشن میں تیزی اور جدت ہم لے کر آئے اور ہمارے دور میں خودکش یا ڈرون حملے نہیں تھے۔ آج کے دور کی بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج دیکھیں تو پارلیمنٹ کمزور ہے، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھی ہے، عدالتی فیصلوں کو روندا جا رہا ہے، اب اس حکومت سے ہم کیا حساب مانگیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو پتہ ہی نہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں اور کیسے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ منافقت اور دھوکہ اب اس قوم کے ساتھ نہیں چلے گا، ہم نے بہت دکھ سہ لیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پارلیمنٹ کو کمزور اور بے وقت کر دیا ہے، عدالتی فیصلوں کو ہی ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے عوام سے اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے پوچھا کہ ان کا نعرہ کیا ہے، تو ان کا نعرہ یہی تھا کہ گو زرداری گو کے نعرے بھی میاں نواز شریف کی تقریر کے دوران سنائی دیے ہیں۔ مزید